جی نحمدہ و نصلی علی اللہ اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں، جب کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں؟ کہہ دو مجھے تو یہ حکم ملا ہے میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بننا۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے رب کے کسی حکم کی نافرمانی کی تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص اس دن اس عذاب سے دور رکھا گیا در حقیقت وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آیات کیا ہیں؟ بمبارمنٹ ہو رہی ہے، اور سورہ الانعام اور سورہ الزمر جو ہے اس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ مشرک ٹھہر نہیں سکتا ان کے سامنے۔ ہمارے بھی جو باطل فرقے ہیں اور گمراہی کی باتیں کرتے ہیں توحید سے ہٹ کر، جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو بس یہی پڑھا دیں، انہیں کہ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے کام اور کرتوت دیکھ لیں کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہم سے بحث کیا ہے؟ ہم سے بحث کیا ہے؟ آپ کی ہماری کوئی بحث نہیں بنتی۔ ہمارے اور تمہارے درمیان میں قرآن فیصلہ کرتا ہے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تم، جو انصاف پر مبنی کیا گیا ہو، نہ من مانے تراجم۔ تو اللہ پاک نے اس میں نبی علیہ السلام سے کہلوایا، اور نبی سے جو بات کہلوائی جاتی ہے کل کہہ کر کے وہ کس قدر بڑی ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف اس سے لگا لیں کہ نبی کو بھی اس کی نافرمانی کی سزا مل سکتی ہے، یعنی اتنی بڑی وہ بات ہوتی ہے کہ اگر یہ کام آپ بھی کریں گے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، جنہوں نے اپنی فطرت مسخ کر کے شرک شروع کر دیے ہیں، اور اپنی فطرت کو تباہ کر کے جنہوں نے من مانے خدا بنا لیے ہیں، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے ان کو جہنم میں پھینکنا۔ آپ ہمارے چنیدہ ہیں اور منتخب کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں میں سے چن کر اپنا بندہ بنا کر، نمائندہ بنا کر ان سے گفتگو کی ہے، تو ایسی صورت میں پہلے آپ ان سے گفتگو کریں۔ تو فرمایا گیا کہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو زمین بنی ہے اور یہ جو آسمان بنا ہے اس کا خالق اور موجد کون ہے؟ اس کا خالق اور موجد کون ہے؟ ہاں، اصل جو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یوں بنتا ہے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا کارساز سمجھ لوں؟ ادھر سے بات چلتی ہے، ترجمہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ادھر سے نہیں ہوتا کہ کہہ دو کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہی میرا کارساز۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ترجمہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو مولانا اصلاحی نے نا ترجمہ وہ رواں کرنے کے لیے اس طرح سے کیا ہے، جبکہ ترجمہ یہ بنتا ہے، جان پیدا ہوتی ترجمے میں، کہ کل اغیر اللہ اتخذ ولیا، ان سے کہیے میں خدا کو چھوڑ کر ان کے بتوں کو اور جن کو یہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں ان کو اپنی بگڑی بنانے والا اور کام سنوارنے والا سمجھ لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے میں بنا سکتا ہوں ان کو، جبکہ فاطر السماوات والارض، حقیقی خالق و موجد وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ
کہ جس نے آسمانوں اور زمین ایک، یعنی کتنے سارے آسمانوں کا ذکر کیا اور زمین ایک کا ذکر کیا، کیونکہ ہم اس میں رہتے ہیں لیکن آسمانوں میں ہم رہتے نہیں، اس کے ہمیں ایک چیز جو ہے حاضر ہے ہمارے سامنے، اور جو باقی چیزیں ہیں ایک آسمان سوائے دکھائی دینے کے باقی سارے آسمان جو ہیں وہ غائب ہیں۔ فرمایا جو میرے سامنے ہے وہ، اور جو میری آنکھوں سے اوجھل ہیں وہ، یہ جہان اور وہ جہان، عالم غیب و شہود، وہ جہان جو دیکھا گیا ہے اور وہ جہان جو دیکھا نہیں جا سکتا، انسانی آنکھ وہاں تک نہیں جا سکتی، کوئی دوربین سیارہ وہاں تک نہیں جا سکتا، کسی غیر بشر کو وہاں پر دخل نہیں ہے جب تک کہ اذن نہ مل جائے۔ آسمانوں کی بات میں یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی جب معراج ہوا تو دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا آسمان کا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اب بندہ حیران ہے کہ دروازے کا نہ کوئی ہینڈل ہے نہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اندر سے چٹکنی لگی ہوئی ہے، کیسے کھولا جبریل کہ ساتھ کون؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد کے لیے اذن دیا گیا تھا؟ جبریل سے بھی پوچھا جا رہا ہے، ہر بندے کی حد، تو جبریل نے کہا جی نبی علیہ السلام کے لیے اذن دیا گیا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر اندر آنے کا حکم، ایتھے آجا مراج دی رات یار ڈیکاں تیریاں لگیاں نے، رف رف دے راکٹ چ بہ کے چپ کر کے آجا عرشاں تے چپ کر کے، اج رات مراج ڈیکاں نے، جنگل دیاں جنت دیاں نکلن چیکاں نے۔ یہ آپ نے کبھی سنا؟ آپ یہ اہل حدیث بھائی ہمارے یہ لوریاں مولوی شمشام کی پڑھتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وہ آسمان ہے یہ، جب کہ زمین و آسمان کا خلق بنانے والا وہ ایک اللہ ہے، موجد وہی ہے، خالق وہی ہے، بنایا اسی نے ہے، تو لازمی طور پر وہ جس نے موجد ہے، اور اگلا مرحلہ وہ کیا کرتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، عربی کے اندر زیر زبر کا ہی فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کھاتا ہے، کھلاتا ہے، نہ کہ خود کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خدا جس کی یہ حالت کہ پیدا بھی اس نے کیے اور اس کی ساری مخلوق کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور اسی ان سب کو وہ کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے، اور ساتھ ایک چھوٹا سا طنز کرتے ہوئے کہا وَلَا يُطْعَمُ، خود نہیں کھاتا۔ اب جتنے شریک ہم نے بنائے ہوں یہ سب کھاتے ہیں، چاہے وہ کسی نبی کو شریک بنائے، نبی بھی کھاتا ہے۔ کہاں وہ ہے جس کو احتیاجیں نہیں ہیں، بندوں سے بے پرواہ ہے، جس کو بھی کوئی ضرورت لاحق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ کہو سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہو، جس کو بھی کوئی احتیاج، محتاجی، ضرورت، حاجت پڑ گئی وہ اللہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی یہی تعریف ہے، نبی کو بھی ضرورت ہے اللہ کی، نبی بھی پخانہ پیشاب کرتا ہے، نبی بھی غسل جنابت کرتا ہے، نبی بھی بیوی رکھتا ہے، نبی کو بھی دکھ آتے ہیں، نبی کو بھی سکھ آتے ہیں، نبی بھی ہنستا ہے اور نبی بھی روتا ہے۔ فرمایا وہ خدا ہے، اور اس کے بالمقابل جن کو تم پوج رہے ہو، اول تو وہ کارساز اور ولی کسی کے بن نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کو اولاً انہوں نے خلق نہیں کیا ہے، دوم وہ کسی کو پال نہیں رہے ہیں، سوم وہ خود کھا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی
یہ غلام اپنے غلاموں کو جناب ان پہ کرم اور فضل رکھیے، ہم آپ کی دہائی دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج کل لائیو سیشن آ رہا ہے وہاں سے، لائیو صبح کے وقت دیکھنے والا ہوتا ہے شرک اس کا، جب وہ دروازہ کھولنے آتا ہے نا خانقاہ کا، تو اورنج کلر کے کپڑے پہن کے جی پہلے سے کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آ کے باواضح بلند درگاہ کی چوکھٹ سے جب پکارتا ہے، کیا تماشے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ انگریز کہتا تھا ہندوستان پر ایک قبر ہی حکومت کافی ہے، نہ انگریز حکومت کر رہا ہے نہ کوئی مغل بادشاہ حکومت کر کے گیا ہے، ان پر تو ایک قبر حکمرانی کر رہی ہے۔ ایک سیاح نے یہ لکھا تھا۔ تو فرمایا وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، نگاہیں نظریں وہ لیں، نیازیں وہ لیں، مرنے کے بعد بھی جن کو روٹی پانی کی ضرورت ہے، ہاں جی، اور جیتے جی بھی ان کو روٹی پانی کی ضرورت ہے جی، اور جناب 11ویں کی بھی ان کو ضرورت ہے اور 12ویں کی بھی ضرورت ہے، ہیں جی، جن کے سامنے بتوں کے سامنے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مکھن چور لکشمن کے سامنے، ہیں جی، مکھن چوری کر کے کھاتا تھا نا یہ لکشمن، تو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اس کا بڑے خوشی سے کہتے ہیں مکھن چور، ہیں مکھن چوری کر کے کھاتا تھا لکشمن، رام کا بھائی۔ ہاں آپ چونکہ ادھر رہتے ہیں ادھر نہیں رہتے ہیں تو ان والوں کو پتہ ہے، تو وہ مکھن چوری کر کے کھاتا، وہاں لے جا کر کھیریں کھلاتے ہیں، ان کے سامنے جناب حلیم پکا کر، آپ کو پتہ ہے شرک کا حلیم بڑا مزیدار ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی کھایا ہو۔ عام حلیم گھر میں چونکہ پکتا ہے تو اس میں شرک نہیں مکس ہوتا، اس لیے ذائقہ نہیں آتا، اس کے تڑکے والے چاول اور اس کے اوپر بڑی بڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں جی، جان نکل جاتی ہے۔ اس کی تو کھیر بھی بڑی مزیدار پکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں پکتی؟ کیونکہ پکانے والا انتہائی دل و جان اور محبت سے فریفتہ ہو کر پکا رہا ہوتا ہے۔ ماں کے کھانے کی لذت اسی بنا پر زیادہ ہوتی ہے بیوی کے مقابلے میں کہ بیوی کی کسی نہ کسی وجہ سے شوہر کے ساتھ غرض جڑی ہوتی ہے، تو اس کے کھانے میں کسر رہ جاتی ہے، جبھی تو وہ کبھی نمک تیز کرتی ہے، کبھی مرچ تیز کرتی ہے، کبھی مسالہ تیز کرتی ہے، اور آپ گھر جا کر کہتے ہیں امی جی اس کو کب روٹی پکانی آئے گی؟ امی جی سے کوئی چیز تیز نہیں ہوتی، کیونکہ امی جی بے غرض ہو کر پکاتی ہیں، ان کا توجہ ساری اس میں ہوتی ہے۔ تو ماں کی ہنڈیا لوگ اس لیے نہیں بھولتے کہ اس میں ماں کی ممتا شامل ہوتی ہے۔ اس لیے جب جو کھانا مذہبی طور پر پکایا جاتا ہے، جتنا وہ آدمی زیادہ اپنے معبود کے لیے محبوب کے لیے پکائے گا اتنا ہی لذیذ بنے گا، اتنا ہی لذیذ بنے گا کھانا۔ جو شاپنگ آپ محبوب غیر حقیقی کے لیے کرتے ہیں، وہ شاپنگ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے۔ شرم آ کر کے مدرسے کو 500 دے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے علاوہ غیر محبوب حقیقی ہوتا ہے اس پہ تو ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ اور دوسری جو جس کے ساتھ شادی کرنی ہوتی ہے، پہلی بیوی کو تنگ کرو اور دوسری بیوی کے ساتھ پھر کیا کرو، اس کے لیے تو قارون کے خزانے کا منہ ہی کھل جاتا ہے۔ پہلی کو کہتے کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، دیتے وقت نہ ہاتھ کامتے نہ دل کامتا، کہ کماتے ہی آپ کے لیے ہیں حضور، ساتھ حضور بھی لگاتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ شرک کی میں صرف سمجھانے کے لیے لذت کے لیے باتیں نہیں کر رہا، یہ شرک ہے۔ شرک کو جب آپ کرتے ہیں تو دل و جان کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں ویسے ہی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو تیرے رب سے پیار کرتے ہیں وہ بھی تیرے رب کی محبت میں اشد ہیں، وہ بھی پھر اخیر ہی کرتے ہیں، وہ بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں۔ اللہ کے لیے تو رات کی نیند نہیں چھوڑی جاتی ہے جی، کجا کے اللہ کے لیے ہر کام ایکٹیو ہو کے تے مسجد سے نماز پڑھنے ڈی ایکٹیو ہو کے ہیں، تھکے ماندے ایسے آئے ہو رہے ہوتے، جنازے نہیں جیسے آ رہے ہوتے مسجد میں، زندہ جنازے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
تھکے ماندے بیٹھے، جمائیاں آ رہی ہیں، حال برے ہوئے ہیں، مولوی صاحب آ کیوں نہیں رہے، گھڑیوں کی طرف اس طرح دیکھ ہی جائیں گے، 46 47 48 49 50 22 منٹ ہو گئے جی، جماعت کھڑی کرو۔ کبھی گھر سے نکلیں اس طرح نماز، اس لیے کوئی مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا یہ جو اس کے مقابلے میں پسندیدہ مرغوب غذائیں جن کو نوش کرتے ہیں، اور زندہ شریک بھی نوش کرتے ہیں، زندہ پیر بھی کھاتے ہیں، صرف یہ پیر نہیں کھاتے، زندہ بھی جن کو آپ مانتے ہیں کہ اب میں ان سے دعا کرانے کے لیے جائیں، آج اچھا سا کھانا بنا کے ساتھ لے کے جائیں، کھانے کے بعد پھر جب میرے جیسے آدمی کو آپ پائے کھلاتے ہیں، نہاری بھی کھلاتے ہیں، پھر آپ صبح صبح میرے لیے کوئی چیز اچھی سی بنا کے لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب میں دعا کرتا ہوں وہ مزہ جو آپ کو آ رہا ہوتا ہے نا، واللہ آپ نہیں جانتے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو ان کے کام میں برکت عطا فرما، مصیبتیں دور فرما، اس پہ بڑی بڑی آمین ہے، یہاں تو آ کے ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، مجھے اونچی کہنا پڑتا ہے کہ سارے تم بھی کہو آمین، پھر کہتے ہیں ہاں آمین، ہوش اندیک دم سارے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جس میں پیسوں کا ذکر پھر کرتا ہوں کہ جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا، جو ہمیں پلائے تو اس کو پلا، رحمتوں کی بارش فرما، دولت میں اضافہ فرما، ان کی 7 نسلوں تک کوئی دکھ تکلیف ان کو نہ آئے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ شرک اندر پھرتا ہے، میری بات یہ یاد رکھ لیں۔ سیاہ رات، صحرا، سیاہ چٹان پر ایک سیاہ چیونٹی، اور اس چیونٹی کا جو رینگنا ہے یہ وہ شرک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان کے قلب میں کہیں نہ کہیں پھر رہا ہے۔ جس طرح وہ نظر نہیں نہ آتا، اس طرح یہ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے خالص ہونا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بابوں کو کھلا کے مجھے پتہ چلا، یہ ہمارے مولانا آصف صاحب یہاں آتے ہیں، وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کاشف صاحب ہمارے ہاں ایک پیر آتا ہے، تو میں نے کہا اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے وہ فلاں گھرانے کا پیر ہے، اس کے پاس کوئی جائے گا، حضرت میں آپ کو ناشتہ کرانا چاہتا ہوں، کہتا 200 انڈا لے آؤ۔ اچھا وہ لے آتا ہے بندہ، میں دوپہر کا کھانا لانا کہتا 2 دیگیں چکن کی لے آؤ۔ اچھا جی میں شام کی، تم بکرا لے کے آؤ پورا، کہتا پھر وہ خود بھی کھاتا ہے، سب لوگوں کو کھلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے جو گھر والے ہوتے ہیں نا، جن برتنوں میں اس نے کھانا کھانا ہے، جس بستر پہ اس نے سونا ہے، جو چارپائی ہے، اور جس جگہ پہ وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے نا وہ اپنے ساتھ ہی لے جائے، اس گھر کی بکریاں بھی لے جاتا ہے۔ کہتا یہ ہر سال آنا ہے، بیویاں مردوں کی تانگ ہے، مرد ان کے موت کے نا۔ تو ایک دفعہ میں یہاں پہ بیٹھا، میں نے کہا سر صاحب کوئی ہمارا بھی سوچیں، ہم بھی اگر ویسے پیر بن جائیں، چلو ہم باقی نہیں لے کر آئیں گے، تھوڑا سا لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنے بستر اتنی چیزیں اسے اکٹھی کر لیتی، ہر جس گھر میں جاتا ہے۔ کیوں دیتے ہیں آپ؟ اس وجہ سے آپ دیتے ہیں کہ حضرت بابا جی جو ہیں وہ آپ کی بگاڑ دیں گے یا سوار دیں گے۔ اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ ایک عامل تھا محمد بشیر، اس نے کتاب لکھی، وہ اہل حدیث ہو گیا تھا، اس نے پھر بتایا کہ ہم کیسے جنات کے ذریعے سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو بعد میں خراب کرتے ہیں، ان کو پھر آزمائشیں آ جاتی کمزور عقیدے کے۔ جنات کا عمومی حملہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جن لوگوں کے اعتقاد کمزور ہوتے ہیں۔ یہ فاسق، فاجر اور ظالم اور مشرک جنات ہوتے ہیں جو مشرک مومنوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن مشرک ہوتے ہیں نا، مومن کہلاتے ہیں، اندر سے مشرک، ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ جی اس کے اوپر جن آ گیا، جننی آ گئی، معاہد سے بہت خوف کھاتے ہیں، بہت خوف کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں ان کو کس طرح سے مان لوں جبکہ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں تمہارے رب کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، سورہ حج میں فرمایا اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو کچھ پہنچتا ہے اللہ کے حقدار بندوں کو پہنچتا ہے، اللہ اس میں نہیں کھاتا۔ تو اب ترجمہ اس کا کیا ہوا
ترجمہ یہ ہوا. پھر فرمایا کہ کل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے مجھے باقاعدہ طور پر یہ حکم آیا ہے، حکم آیا، امرت، بے شک مجھے یہ حکم آیا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے خود صف اول میں داخل ہوتے ہوئے ایمان کا اقرار کر کے باواز بلند کہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ نبی کوئی کرے نہ کرے، آپ جو میں حکم دے دوں آپ وہاں پائے جانے چاہیے، کوئی کرے نہ کرے. جو حکم میں دے دوں اس پر پہلے عمل کرنے والے آپ ہونے چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے. نبی آپ کو یہ میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے عزم میں سب سے پہلے پوری یکسوئی دکھائیں، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، کوئی آپ کے ساتھ چلے نہ چلے. یہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے. آج بھی کوئی آدمی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، مت انتظار کرے کہ میرا بھائی، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا دوست، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے یہ ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. رونقتا ہوا، کچلتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جائے. اور یہ روندنا اور یہ کچلنا اللہ کی راہ میں جس قدر مقبول آپ کو بنا دے گا، شاید ہی کوئی عمل آپ کو مقبول بنا. کوئی مانے نہ مانے، کوئی درس پر پہنچے نہ پہنچے، آپ اپنا درس سننے کے لیے آئیں. کوئی تہجد کے لیے گھر میں اٹھتا یا نہیں اٹھتا، آپ اٹھیں. کوئی شرک چھوڑتا یا نہیں چھوڑتا آپ کے گھر میں، آپ چھوڑیں. آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی اولاد، آپ کی برادری، آپ کی قوم، رنگ، زبان، نسل، کل دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن ایک سچے داعی حق کے لیے لازم آ جاتا ہے کہ وہ ایک اکیلا تنہا کھڑا ہو کر اللہ کی بار میں کہے وجہت وجہی للذی فطرنی فی السماوات والارض. میں تو اپنا رخ کر چکا ہوں اور یکسوئی حاصل کر چکا ہوں اپنے نظریات میں. اب دو نظریے اور دو رائے نہیں رہ گئی میرے نظریات میں. پھر دین کا کام ہونا ہے. اگر کہے کہ مجھے کوئی میرے ساتھ چلے، میں تنہا ہوں، خود ہی مظلوم بنا ہوا ہے، مظلوم نہ بنے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں چل رہا. حق کا نمائندہ ہوتے ہوئے اول مسلم بنے، مظلوم نہیں. مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں اول مسلم بنوں گا، میرے خدا نے مجھے حکم دیا، اس لیے میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر جان دینے والوں میں سے، روپیہ دینے والوں میں سے، مال دینے والوں میں سے، وقت دینے والوں میں سے جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے رب کو دوں گا. حتیٰ مجھے اپنی اولاد ساری دنیا کالجز یونیورسٹی میں اپنی اولادوں کو پڑھائے، میں اپنے بیٹے کو اللہ اور اس کے رسول کا دین پڑھاؤں گا. ہاں، میں ان لوگوں کی طرح پریشان نہیں ہوں گا رزق کے بارے میں کہ میرا بچہ جب دین پڑھ لے گا تو اس کو پھر روٹی کہاں سے کھائے گا، میری مل کا کیا بنے گا اور میری دکان کا کیا بنے گا، پھر وہ میری دکان نہیں سنبھال پائے گا. نہ، اللہ کے دین کی فکر کرے اور اپنے بیٹے کی فکر کرے. سمجھ آئی؟ اس لیے خام خام کے تانے سن کر اور دل برداشتہ ہوا پھرے ہے مظلوم بنا کر. الٹا یہ جو ہے نا، جتنے مشرک ہیں نا، جب تک آپ ان کے اوپر اگریسو ہو کر نہ چڑھیں گے، یہ مشرک آپ کو جینا محال کر دیں گے. ڈانٹ ڈپٹ بہت ضروری ہے، چپ کرانا ضروری ہے کسی کو کہ جب میں آپ کے ہاں دخل نہیں دیتا تو آپ کیوں میرے معاملات میں دخل دیتے ہیں، آپ کیوں دخل دیتے ہیں، آپ مجھے کیوں کہتے تم فلاں ہو گئے ہو، تم بھی تو وہی ہو گئے ہو میرے مخالف میں جو ہوتے ہو. دو لفظ میں نہیں کہنا چاہتا، قرآن کہتا ہے کہ من المشرکین. سمجھ گیا؟ آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میں اگر وہ ہو گیا ہوں تو تم بھی تو وہ ہو گئے ہو. مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے کسی بھی حالات میں، چاہے آپ سے عمر میں بڑا ہو، چاہے مرتبے میں بڑا ہو. سمجھ گئے؟ اپنے کی دیکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی نہیں ہونا چاہیے مومن کو. دو ٹوک گفتگو کرنے کے بڑے رنگ ہیں.
سویپنگ اسٹیٹمنٹ جب آدمی دے رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس کے لیے کوئی گالی ساتھ دے یا اس کے اوپر اسے کاٹنے کے ساتھ انداز میں کہے. ایسے انداز میں بھی بات ہو سکتی کہ جس میں سنجیدگی ہو اور یکسوئی ہو. فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی مسلمین میں سے بنیے، مشرکین میں سے نہ ہو جائیے. دیکھ لیں نبی کو کیا حکم مل رہے ہیں. اللہ نے کہا آپ مجھے مشرکوں میں سے نظر نہ آئیں، آپ کا شرک نہیں قابل قبول. اب دیکھ لیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان میں سے نہیں جانا، ادھر آنا ہے. آپ نے اکیلے ہی اٹھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ انبیاء علیہ السلام کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح فوت ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کسی کے پیچھے 5 ہوں گے، کسی کے پیچھے 10، کسی کے پیچھے 7 اور کچھ کے پیچھے نبی علیہ السلام نے کہا نبی تنہائی کھڑے ہوں گے، پوری امتوں میں سے ایک نے بھی ان کو نہیں مانا، تباہ ہو گئے، مر گئے، پر کسی ایک نے بھی نبی کو. ایسے نبی بھی قیامت کے روز آئیں گے. اس لیے ایک داعی حق دین کا کام کر رہا ہے، کہتا جی بس وہ چونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا پھر مجھے یہ طریقے اختیار کرنے پڑے. آپ طریقے اختیار نہ کریں، آپ اپنی دعوت کو سادہ انداز سے رکھیں. اگر کسی نے قبول کرنی ہوگی تو کر لے، نہیں قبول کرنے جائے جہنم میں. آپ کے اوپر کیا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، واضح انداز میں گفتگو کر دینا ہے. تو فرمایا میں تو اپنے رب کی تعمیل کرنے والا ہوں. اس آیت کے اندر نبی کا عزم بیان ہوا ہے. اس آیت کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ عزم. کہ فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم عزم کر لو کہ تم مسلم میں سے ہو گئے، اور تمہیں ہم یہ عزم کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ تم مشرکوں میں سے تم کبھی نہیں ہو گئے. کل ان سے کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، اور ان کو یہ بھی کہہ دیجئے. اللہ نے کہا اب سنانی ہے نا تو کھول کے سناؤ. میں تو ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. تمہیں ڈر نہیں آتا؟ تمہیں ڈر نہیں آتا آقا کی نافرمانی کرنے کا کہ تم شرک کرتے ہو؟ ان سے کہو میں تو ڈرتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ آپ ان سے بات کریں. اسیت ربی عذاب یوم عظیم، فرمایا مجھے تو اللہ کا خوف ہے. تمہیں کیوں نہیں اللہ کا خوف ہے؟ خوف کی وجہ بھی اللہ نے یہ فرما دیا کہ خوف کی ڈرنے کی اصل چیز کیا ہے؟ عذاب اور قیامت کا دن. اب آخرت کا بیان شروع ہوگا. پہلے توحید کا ذکر، پھر نبی کا عزم، اور اس کے بعد فرمایا نبی یہ بیان کریں کہ ڈرنے کی اصل چیز جو میں نافرمانی کروں گا تو میں کس سے ڈروں گا؟ میں اس دن سے ڈروں گا جس دن اللہ عذاب کو اناؤنسمنٹ کرے گا. اس دن کی ہولناکی سے ڈرتا ہوں. نبی قیامت کی ہولناکیوں سے ڈریں. ہم کہیں گناہگار ہو نہ گھبراؤ، اچھا تک جاؤں گا میں یوں ہی بے دھڑک. بے دھڑک کسی سے نہیں جایا جانا بھائی. بھلے نبی علیہ السلام کی شفاعت وہاں ہمارے لیے ہے، بے دھڑک کوئی نہیں جائے گا. نبی کہہ رہے ہیں کہ ڈرتا ہوں میں اس دن کی ہولناکی سے جب دل بیٹھے جا رہے ہوں گے مارے دہشت کے. فرمایا نظریں آسمانوں پر لگی ہوئی ہوں گی اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو ہر طرف آگ نظر آ رہی ہوگی. فرمایا اس دن کی سختیوں سے ڈرتا ہوں، اور اس دن میں سختیاں ہو جانے کے بعد جب حساب ہو جائے گا تو پھر حساب کے بعد کا جو عذاب ہے میں تو اس سے بھی ڈرتا ہوں. اس سے بھی ڈرتا ہوں. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اللہ 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 بچے گا اس دن. فرمایا وہی جو شخص اس دن، وہی شخص حقیقی طور پر رحم اس پر کیا جائے گا جو اس دن اس عذاب سے دور کر دیا گیا. فرمایا وہ بچے گا جس پر خدا کی رحمت ہو گئی. تو فرمایا چاہنے کی اصل چیز کیا ہے؟ کہ اس دن میں اللہ کی رحمت چاہوں.
میں اس کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیوں پڑھتے ہیں، آپ کہیں اس لیے کہ میں اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہوں۔ آپ شرک کیوں نہیں کرتے؟ اچھا آپ سے پوچھا چل تو مجھے یہ تو سیدھا سو ساڑے بابے نے کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ایسوں کہ میں اللہ دی عذاب تو بچنا چاہنا، ٹو دی پوائنٹ، جواب تے گل ختم۔ تو تسی پھر او کے ہو گئے ہو کیونکہ میں اللہ دی رحمت ہیں، وہ جو آپ کے کانا ملتا ہے اصحابی کل ہیں، اللہ وہاب ہے نا، میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرمایا اگر میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں تو اس وجہ سے اٹھتا ہوں کہ رحمت کا حقدار ہو جاؤں، اگر گناہ سے بچتا ہوں نافرمانی سے تو اس لیے بچتا ہوں کہ عذاب سے بچ جاؤں۔ تیسری صورت یہ آپ دیکھیں تو صحیح، بحث کرنے کا کتنا خوبصورت انداز اللہ نے سمجھایا، لمبی چوڑی باتیں ہی نہیں، سارے جواب سے اللہ سمجھا رہا ہے، بس ہمیں جواب پتہ نہیں کیوں نہیں ہم رٹتے یہ جواب۔ اب مجھے یہ بتائیں، سارے بتائیں، ایک سوال کا جواب پوچھنے کا سب کو پتہ ہوگا، 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بولیں، آپ نے کچھ دیر لگائی کیونکہ یہ آپ بار بار ریپیٹیشن کر چکے ہیں اس کی۔ اسی طرح ان جوابوں کی جب آپ ریپیٹیشن کریں گے، سوالوں کی جوابوں کی، تو آپ کو یاد ہو جائیں گے، جھگڑے بڑھیں گے ہی نہیں۔ جب فالتو لفظ منہ سے نکالیں گے تو کام خراب ہو جائیں گے۔ وہ جواب دے ان کو جو اللہ نے نبی کو سکھائیں، اللہ نے نبی کو، اللہ نے کہا نبی دعوت آپ نے پھیلانی ہے، آپ نے پہلے مسلمان بننا ہے، تو یہ آپ سے یہ پوچھیں گے تو آپ نے بھی پھر منہ بند کرنے ہیں ان کے، اور وہ ان باتوں سے کرنے ہیں۔ اب یہ نبی تعلیم فرما رہے ہیں، ہاں جی، ہم نے تو سوچ رکھا ہے تعلیم ہم نے لینی نہیں، الٹی گنگا بہانی، اس لیے لمبے چوڑے رسالے لکھنے کی بجائے، بحثیں کرنے کی بجائے اتنی سی بحث کریں اور ختم کر دیں۔ پھر فرمایا اگلا لفظ کیا ہے، ہاں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، فوز مبین کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا اور اللہ کی رحمت حاصل کر گیا، گویا اس نے اصلی حقیقی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہے فرمایا دنیا کی بڑی بڑی کامیابیاں نہیں ہیں کہ میں اے سی لگ گیا، میں ڈی سی لگ گیا، میں نے گھر بنا لیا، فیکٹری بنا لی، مکان بنا لیا، دکان، میرے 8 لڑکے، میں نے ان کی شادیاں کر لی، الحمدللہ ٹاپ 10 سکسیسفل لائف، مینرز اینڈ ایٹیکیٹ، ہاں جی، 10 بڑے کامیاب آدمی، بل گیٹس جس کی بیوی نے طلاق لے لی، 83 ارب روپے کروڑ روپیہ ادا لے کے بچ گئی۔ دیکھیں نا، زندگی کا ساتھ چھوڑ گئی، آپ ذرا سوچیں کیوں چھوڑ گئی؟ 27 سال ایک پیج پہ رہے، پھر الگ ہو گئے۔ کہاں ہمارے نبی کی بیوی جوان 18 سال کی اور نبی کی یاد میں 40 سال ایسے ہی گزار گئی۔ کہاں نبی کا پہلی بیوی سے ایسا پیار کہ وہ گزری کو کئی سال، 15 سال گزر گئے، اور نبی والہانہ تذکرہ کرے کہ بی بی عائشہ کہیں مجھے رشک آئے اس بڑھیا پر۔ کتنے اٹوٹ رشتے تھے، اور کہاں وہ جن کے پاس اور ادھر نہ کھانا نہ پینا، چھوٹا سا گھر، کچا سا گھر، 3 کی بھوک اور پیاس، وہاں کروڑوں کی پراپرٹیز۔ یہ کون سی چیز ہوتی ہے ان کی؟ دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے، اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اگر دین نہیں ہے تو خوشیاں بھی حقیقی کبھی بن نہیں سکتی۔ فرمایا یہ دنیا کی کامیابیاں کیا ہیں؟ آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے،
اور یہ بتا تمہیں اس دن چلے گا جب دن آخرت کا آئے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوش قسمت کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہیں لکی کہتے ہیں. تو بد قسمت کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو انفارچونیٹ کون ہوا؟ وہ فرمایا بدبخت تم ہوگے اس دن. یہ جو تم کہتے ہو نا کہ بدقسمت آدمی ہیں، اتنے آپ اچھے ہوتے، نیک ہوتے، دین پر عمل کر رہے ہوتے، تو آج تم پہ یہ مصیبتیں کیوں آتی؟ فرمایا مصیبتیں یہ تو ٹل جانی ہیں، ادھر زندگی ختم، یا آج 10 سال بعد ٹل جائیں گی. تمہاری مصیبتیں تو نہیں ٹلنے والی، نہ زندگی ختم اور رسوائیاں جدا. اور دوسرا فرمایا کہ تمہیں اپنی محرومیوں کا احساس اس دن ہوگا کہ تم کس چیز سے محروم کر دیے گئے، جنت جیسی چیز سے. تمہیں پتہ ہی نہیں تم کس چیز سے محروم کر دیے گئے. میں آپ کو تھوڑے سے پیسے دوں، آپ ان تھوڑے پیسوں میں بے ایمان ہو جائیں. میرے ارادے میں یہ ہو کہ اگر اس کو میں تھوڑے پیسے دے کر آزماؤں، اگر یہ اچھا رہا تو یہ بڑی کوٹھی اس کے نام کر دوں گا، اور آپ 10,000 روپے پہ بے ایمان ہو جائیں ہیں. اور جب آپ بے ایمان ہو جائیں تو پھر میں آپ کو کہوں ادھر آؤ رضوان، اس کو لے جاؤ اور جا کے میری پوری بڑی کوٹھی اندر سے دکھا کر لاؤ. دکھانے کے بعد کہوں الو یہ دینی تھی تمہیں میں نے. ہائے 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 ہائے. پھر یا حسین یا حسین آپ نے ماتم کرتے ہوئے بات چلے جاتے. سمجھ گئے؟ یہ اللہ نے کرنا ہے. جس دن یہ خدا کے سامنے جائیں گے اپنی شرک لے کے، آپ توحید لے کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، تو یہ کہیں گے ہائے میرے نصیب پھوٹے، ماتھے پہ ایسے ہاتھ مار کے، ہائے میرے نصیب پھوٹے، ہائے میں کس چیز سے محروم کر دیا گیا. کس چیز سے؟ جب جنتوں کے باغات، فرشتوں کی فوجیں، حوریں منتظر، غلمان بھاگتے ہوئے، ہیں جی ادھر نہریں بہتی ہوئیں، ادھر سونے چاندی کے محل، برتن سونے چاندی کے، پیارے پیارے لباس، پیارے پیارے نوکر، طرح طرح کے کھانے، سوئمنگ پول، برج العرب، ہیں جی فارم ہاؤس، ہیں جی گولف ہاؤس، اور یہ ہاؤس، اور جناب کی عزت یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے. بیوی ہاں جی آ گئے ہو، برا سا منہ بنا کے، وہاں ویلکم، ریسپیکٹڈ سر، پلیز، ہز ہائینس کے لیے سارا کچھ ہے. او مائی گاڈ، ہز ہائینس بڑے پھر دے ایتھے تو پوچھتا نہیں. 2 4 نمازاں پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں ہز ہائینس بنا دینے سارے ہیں. ہز ایکسیلنسی، میں ہز ایکسیلنسی کتوں ہو گئے. یہ آپ کی اتنی رسپیکٹڈ ہے. فرمایا ایک روایت پہ میں نے پڑھا کہ آپ کی جو ڈیوڑی ہوگی گھر میں انٹرنس کی، وہ 60 میل کی ہونی ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں 60,000 غلمان آپ کا روزانہ استقبال کے لیے. اور کوئی آپ کو ملنے کے لیے آئے گا تو وہ 60 میل تک بات پہنچائیں گے، اس سے کہہ کے سر سے کہیں کہ وہ باہر آئیں. ایتھے بیل جو ٹرین نالی باہر جا کے آپ دیکھنا پہنتا برے حال. کبھی بندہ اچھے موڈ میں بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے او مائی گاڈ دوپہر کی تقریر. یہ توفونا قرآن مجید کہتا ہے درمیان میں یوں جام لیے پھر رہے ہوں گے، گھوم گھوم کے سر سر سر. کسی وڈیری محفل سے گئے ہوں تو پتہ لگے. اصل میں بات یہ ہے نا، آدمی بڑے لوگوں کی محفلوں میں جانے جوگا تو ہوتا نہیں، پیسے تو اتنے ہوتے نہیں ان کی پارٹیز اٹینڈ کرے، اس لیے وہ تصورات بڑے کام آتے ہیں. وہ تصورات بڑے کام آتے ہیں. کبھی کوئی بڑی سی پارٹی اٹینڈ کی گئی ہو نا، وہاں جنت کا منظر ہو کہ یہ تو آپ کا عام ہونا. 2 4 8 کنال کی کوٹھیوں میں یا فارم ہاؤس کے اندر فوارے چل رہے ہوں گے جناب، پھول مہک رہے ہوں گے، اچھے اچھے لان ہیں جی، آبشاریں چل رہی ہیں جناب کی، اور کچھ بھی نہیں، صرف ذہن میں آپ نے ارادہ کیا کہ یہ کھایا جائے، چیز حاضر ہو جائے گی. اور اس کو اللہ نے کہا ہے ذالک الفوز فرمایا اس دن تم کو پتہ لگے گا اس شرک کی پاداش میں تم کس سے محروم کر دیے گئے ہو اور کس قدر بدقسمت تم رہے ہو.
ہم تو آج اپنے اللہ کو مان کر کے ایمان لانے کے بعد مومنین میں ہم شمار ہوتے ہیں اور مشرکین سے برات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا۔ یا الہی آپ ہمارے ولی بن جائیں، ہم آپ کو اپنا کارساز مانتے ہیں۔ اللہ آپ زمین و آسمان کے خالق و موجد ہیں۔ اے اللہ ہم شرک سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ اول مسلمین میں شمار فرمائیے، ہم آپ کے حکم پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ شرک اور مشرکوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائیے، کیونکہ ہماری یہی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے اس دنیا میں اس دنیا میں نوازیے، کیونکہ ہم یہی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فوز مبین عطا کی جائے اور ہم بدبختوں میں شمار نہ ہوں، اور جن کو محروم کر دیا گیا ہم ان میں شمار نہ ہوں، بلکہ خوش قسمتوں میں شمار کشا ہیں۔ ہم آپ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہماری حاجت روائی فرمائیے، ہماری یا الہی ہماری تمام تر محبتیں اور چاہتیں وہ آپ ہی کے ساتھ جڑی اور وابستہ ہیں، ان محبتوں اور چاہتوں کو قبول فرمائیے۔ نبی کے عزم کی طرح کے ہمیں عزم عطا فرمائیے، اور نبی کی رفاقت جنت الفردوس میں عطا فرمائیے۔ یا الہی جتنی بھی ہم نے عبادات رمضان میں کل کی ہیں ان کو قبول فرمائیے، اور ہمیں جنت عطا فرمائیے، اور دوزخ سے معمون اور محفوظ فرمائیے، اور ہماری تمام ضروریات زندگی کو پہلے بھی پورا کیا، اب بھی پورا کیجیے، اور آئندہ بھی پورے فرماتے رہیے، اور ہمیں خاتمہ بالایمان دیجیے، پاکستان کو استحکام دیجیے، اور پاکستان کو درونی برونی خلفشار سے معمون فرما کر کل مسلمین کو کفار کے ظلم اور ستم سے نجات عطا فرمائیے۔ مسجد اقصی میں شہید ہونے والوں کی مغفرت فرمائیے۔ یا الہی جو وہاں 170 لوگ شہید کر دیے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ القدس کو نجات عطا فرمائیے۔ یا الہی کفار کے پنجے سے نکال کر اور ہمارے ظالم حکمرانوں کے پنجے سے نکال کر ہمیں دین کو قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین۔